اجمل جامی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے تو اس کے بعد پرفارمنس کا جب سوال ہوتا ہے تو ان کے پاس ایک ریزن ہوتی ہے کہ جی ہمارے دور میں کووڈ آ گیا، ہمیں اپنا جو ٹینیور تھا پورا نہیں کرنے دیا گیا، ہمارے راستے میں روڑے اٹکائے گئے، ہمیں سیلاب کا سامنا ہو گیا، پھر جنگ کی صورتحال ہو گئی، ملا تو دیوالیہ ملک ملا تو دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ چکے ہوئے تھے ہم. تو اتنے کرائسس کے بعد کسی بھی پاکستانی گورنمنٹ سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ بہت اچھا پرفارم کرے معاشی میدان میں، از اٹ جسٹیفائڈ؟ نہیں، بالکل نہیں. یہ روایتی سیاسی نعرے ہوتے ہیں بھائی صاحب اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسی کو پلیز کرنے کے لیے. بات سادہ سی ہے کہ اگر گورننس نام کس شے کا ہے، اسی شے کا نام ہے گورننس. کہ آپ نے چیلنجز کے بیچ میں پبلک کو ریلیف دینا ہے، بہتر بجٹ بنانا ہے، گورننس سروسز سیکٹر کو بہتر کرنا ہے، اور کائے کا نام ہے گورننس. اس سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو دودھ شہر کی نہریں بہ رہی ہوں پھر آپ کو حکومت کا موقع ملے اور پھر آپ کہیں کہ دیکھیں ہم نے فلاں کام کر دی ہے. یہ حکومت کرنا اسی چیز کا نام ہے کہ آپ مشکل اور نامساعد حالات کے اندر رہتے ہوئے بہتر پرفارم کرتے ہیں اور پھر آپ کریڈٹ لیتے ہیں کہ دیکھیے ہمیں یہ ورثے میں ملا تھا، یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. موازنہ کر لیں آپ کس حکومت نے کیا چھوڑا اگلی کے لیے، وہ سب کے سامنے صورتحال ہے پچھلے 2-3 ٹینیورز کا، آپ دیکھ لیجئے. بات یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں جو گفتگو بوستان صاحب کر رہے تھے بڑی اہم تھی. مجھے تو ایک المیہ کھایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی خریداری جب آپ کریں گے تو ڈیجیٹل ادائیگی جب آپ کریں گے یعنی کارڈ کے ذریعے تو اضافی چارجز نہیں ہوں گے. لیکن جب آپ نقد ادائیگی کریں گے روپے میں تو 2 روپے فی لیٹر اضافی آپ کو جگہ ٹیکس دینا ہوگا. بھائی یہ کس کھاتے میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ عام شہری جو 25, 30, 35, 40, 50 ہزار، 60 ہزار، 70 ہزار کی تنخواہ لیتا ہے، بائک چلاتا ہے، ملازمت کرتا ہے، سیکیورٹی گارڈ ہے، گھروں میں کام کرتا ہے یا ایسی ملازمتوں سے جڑا ہوا ہے جہاں پہ ڈیجیٹل ادائیگی یا ڈیجیٹل کارڈ اس کے پاس نہیں ہے، وہ کیوں بھگتے یہ 2 روپے اضافی؟ جہاں پہ ٹیکس آپ کو عائد کرنا چاہیے تھا وہاں آپ ٹیکس عائد نہیں کر رہے. مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے کہ 24-25 میں جو کل انہوں نے اکنامک سروے بھی دیا، تنخواہ دار طبقہ ہے جس نے سب سے زیادہ پاکستان میں ٹیکس دیا ہے. تقریباً 500 ارب روپے سے زائد ٹیکس دیا ہے تنخواہ دار طبقے نے، جو کہ تمام شعبوں سے زیادہ ہے. آن دی کانٹری آپ دیکھ لیں ہول سیل سیکٹر نے 22.36 ارب روپے دیا ہے، جو ریٹیل سیکٹر ہے اس نے 33.30 ارب روپے ٹیکس دیا ہے. کل مفتاح اسماعیل وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ چینی کے اوپر یا شوگر ملز کے اوپر یا ان کی پروڈکشن کے اوپر ڈائریکٹ ٹیکس لگانے کی بجائے جو اس کی بائی پروڈکٹس ہیں، شربت، سیرپ یا کچھ اور، اس کے اوپر ہیلتھ ٹیکس بھی لگا رہے ہیں. عام بندہ کیوں بھگتے؟ سگریٹ کے 12 کارخانوں کا وہ حوالہ دے رہے تھے، وہ ٹیکس کی ریت سے دور ہیں. اسی طرح سے سٹیل ملز ہوں یا دیگر شعبہ جات ہوں وہ ٹیکس نیٹ سے دور ہیں. کیا ہم نے ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئے ہیں؟ جو آپ کی فری اکانومی ہے، جو ڈاکومنٹڈ نہیں ہے، ریئل اسٹیٹ کی ہو یا ہول سیل کی ہو، اس کے اوپر آپ نے کیا کیا ہے؟ وہاں کیا ٹیکس نیٹ میں اضافہ کیا گیا ہے؟ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے میں، آپ اور عام بندہ جو ہے تنخواہ دار، وہ بار بار آپ کی زد میں آ رہا ہے. پیٹرولیم لیوی دیکھ لیں آپ، 78 سے بڑھا کر آپ نے 100 کرنی ہے اور اس میں اگلے جو پیسے ہیں وہ آپ کہہ دیں کاربن ٹیکس ہے. تو یہ تو اپنی جگہ آپ اپنی کارنامے ضرور گنوائیں لیکن عام بندے کا ضرور سوچیں کہ اس نے کیا بھگتنا ہے اور سارا کچھ وہ کیوں بھگتے. آپ وفاقی وزراء کی تنخواہوں میں چیئرمین سینٹ سے لے کے قومی اسمبلی کے اسپیکر تک، ان کی تنخواہوں میں آپ 2 گنا 3 گنا اس سے زیادہ اضافہ کر رہے ہیں، اور عام بندے کی جب سیلری کی بات آتی ہے سرکاری ملازم کی تو پتہ چلے 6%، تجویز تو 10% کی تھی، وہ کیوں 6% کیا گیا؟ تو ایسے وہ سوال ہے جو ڈائریکٹلی میسج بہت بڑے بڑے سوالات ہیں. اجمل جامی صاحب آپ کی جانب آئیں گے. جیسا کہ پہلے بات ہو رہی تھی کہ ٹوٹل بجٹ کا تقریباً ہاف جو ہے وہ جو ہم نے قرضہ لیا ہوا ہے اس کے سود کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے، تو پیچھے بچتا کیا ہے؟ تو پھر اس بجٹ سے امید رکھنا کیا یہ حقیقت پسندانہ عمل ہے؟ اس کے علاوہ آپشن کیا ہے؟ امید تو رکھنی پڑے گی. 8,500 ارب ہے جو قرض پر سود کی ادائیگیوں پر جائے گا. دیکھیے اس میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے جس کے اوپر اس طرح سے غور نہیں کیا جا رہا، وہ یہ ہے کہ اب جو پاکستان کا ایمبلم ہے ریاست کا، جس میں ایمان اتحاد تنظیم لکھا، اس میں 4 فصلوں کی نشانیاں وہاں پڑی ہوئی ہیں اس ایمبلم میں جو ریاستی ہمارا نشان ہے. ان فصلوں کی کیا صورتحال ہے اس کے اوپر غور کیا گیا ہے؟ کیا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے نئے بیج متعارف کروائے جا رہے ہیں؟ کیا جدید فارمنگ کے لیے کوئی کسانوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے؟ کیا اس بات پہ غور کیا جا رہا ہے کہ جو کاٹن ہے ہماری وہ 30% کم ہو چکی ہے، -30% اس کی گروتھ دیکھی گئی ہے، جو کہ ان ریئل جو کاٹن گرو کرنے والے لوگ ہیں ان کے مطابق 40% ہو چکی ہے، -40% ہو چکی ہے. اسی طرح سے جو ویٹ ہے وہ 8.9% مائنس میں گئی ہے.
شوگر کین جو ہے تقریباً 4% مائنس میں گیا ہے. میز جو ہے ہماری مکئی وہ -15.4% گیا ہے. یہ ابھی ہم زرعی ملک ہیں ویسے. اس صورتحال میں صرف 2 فصلیں ایسی ہیں جنہوں نے پازیٹیو گروتھ دی ہے, یعنی آلو اور پیاز. ایک 11.5% اور دوسرا 15.9% ہے. تو یہ کسان مجبور کیوں ہوا کہ وہ آلو اور پیاز لگائے اور یہ بنیادی فصلیں چھوڑے, اور ان میں مسلسل یہ دوسرا تیسرا سال ہے کہ یہ کمی ہو رہی ہے اور آنے والے 1-2 سالوں میں اور کمی ہوگی. اس وقت اگر آپ گندم کے کاشتکار کے پاس جائیں تو اگلے برس گندم لگانے کو تیار نہیں دکھائی دے رہا. تو کیا حال ہوگا؟ پھر ہم ایکسپورٹ کریں گے, کبھی ہم امپورٹ کر دیتے ہیں. یہ بڑا پرابلم ہو جائے گا یہاں پہ, کیونکہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے حوالے سے ہم نے تو بچپن سے یہ پڑھا ہے کہ یہ ایک زرعی معاشرہ ہے, زراعت ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. لیکن زراعت کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ دنیا بھر میں ایسے تجربات ہوئے ہیں, چاہے نیدرلینڈز میں آپ دیکھ لیں, ایون انڈیا میں آپ دیکھ لیں, بہار جیسی ریاست میں بھی جو بیرن لینڈ تھی اس کو کلٹیویٹ کیا گیا. تو وہ جو آپ کا ٹیمپریچر رائز ہوا, یہ بات اپنی جگہ فیکٹ ہے کہ کلائمیٹ چینج سے پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے. اس کے باوجود کہ کاربن امیشن میں ہمارا اتنا حصہ نہیں ہے, نہ ہونے کے برابر ہے جتنا باقی دنیا کا ہے. جو انفارچونیٹلی ہمارا جغرافیہ ایسا ہے کہ ہم سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں. ابھی بھی آپ ہیٹ ویو کو دیکھ لیں, پچھلے جو 4-5 دن سے جاری اور 12 جون تک جاری رہے گی, اس میں 5 سے 7 ڈگری اضافہ ہو چکا ہے ٹیمپریچر میں. ایسے میں کاٹن لگانے والے کہتے ہیں کہ پہلی بار ٹرائی کی اگی نہیں ہے, اور پھر پھٹی نہیں اس کی بنتی, اور پھر اس کی ییلڈ جو ہے وہ ماضی کی نسبت بہت کم آ رہی ہے. تو از دا کیس ود ادر کراپس. بالکل جامی صاحب, آپ نے ٹھیک کہا, یہ مسائل تو مجھے آپ کے موجود ہیں ہی. ایکسپرٹس یا حکومت یہ بتائے نا بھائی صاحب کہ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے. ٹھیک,